السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماہم۔ بچوں، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 9 ہے، جس میں ہم دوبارہ سے عملی کتاب کا کام کریں گے، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں کرا تھا کہ ہم نے عملی کتاب کے 2 صفحے کرے تھے، تو آج بھی ہم عملی کتاب کے صفحے 2 اور کریں گے۔ تو سب بچے میرے ساتھ اپنی عملی کتاب کی بک کھولیں اور صفحہ نمبر 31 اور 32 پر آئیے، 31 اور 32 پر۔ بچوں، آپ کے صفحہ نمبر 31 پر جو ہے 2 مشق دی ہوئی ہیں، یعنی کہ 2 ایکٹیویٹی دی ہوئی ہیں، اور یہ کس چیپٹر کی ہیں؟ یہ وہی چیپٹر کی ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے، جھنڈا لہراتا دیکھ کر اور پیارا پاکستان۔ تو بچوں، یہ تمام مشق جو میں آپ کو کتاب میں کروا رہی ہوں، یہ تمام مشق جو ہیں یہ جھنڈا لہراتا دیکھ کر کی ہیں اور پیارا پاکستان کی ہیں۔ آپ نے شروع میں بھی دیکھا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جھنڈا لہراتا دیکھ کر۔ جب میں نے آپ کو پچھلا لیکچر کروایا تھا تو میں نے آپ کو نام بھی دکھایا تھا چیپٹر کا۔ تو بچوں، ہم سب سے پہلے اپنی پہلی والی مشق پر چلتے ہیں۔ بچوں، ہم پہلی والی مشق پر آ گئے ہیں۔ سب بچے میرے ساتھ اپنی پینسلز اور ریزر نکال لیجئے۔ بچوں، ہم پہلی والی مشق کا سوال پڑھتے ہیں۔ الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے لکھیں اور خاتمہ بھی لگائیں۔ بچوں، خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ خاتمہ کہتے ہیں ڈاٹ کو۔ جب آپ کا سینٹینس ختم ہو جائے تو آپ اس طرح سے یہ ڈاٹ لگاتے ہیں، اس کو ہم خاتمہ کہتے ہیں۔ تو بچوں، اب آپ کو جو ہے یہ جملے بے ترتیب سے دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ آگے پیچھے لکھ کر دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ جیسے فرسٹ جملہ لکھا ہوا ہے، پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، ہوتی پاکستان کی آزادی 14 اگست کو ہے، سالگرہ کی۔ تو بچوں، یہ آپ کو بے ترتیب جملہ لکھ کر دیا ہوا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ آپ ترتیب سے کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے پاکستان کی آزادی کی سالگرہ 14 اگست کو ہوتی ہے۔ بچوں، اب آپ نے یہاں پہ ترتیب سے لکھ لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں خاتمہ بھی لگانا ہے۔ خاتمہ کیسے لگائیں گے؟ یہ فل اسٹاپ جو آپ انگلش میں لگاتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی فل اسٹاپ کو خاتمہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے لگایا ہے۔ آپ چاہیں تو ایسے ڈیش لگا لیں، چاہے تو ایسے ڈاٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے جملے کو ترتیب دے کر لکھا ہے کہ پاکستان کی آزادی کی سالگرہ 14 اگست کو ہوتی ہے، اور یہ خاتمہ بھی لگایا ہے۔ بچوں، اسی طرح سے آپ نے تمام جملے خود سے کرنے ہیں، ان کو صحیح ترتیب دے کر بنانا ہے، اور ان کے آخر میں خاتمہ بھی لگانا ہے، یعنی کہ فل اسٹاپ جیسے میں نے لگایا ہے۔ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ نے خود سے سوچ کر کرنا ہے۔ تمہاری مدد کرتا میں چاند تارہ بنانے ہوں میں۔ بچوں، یہ تمام جملے جو ہے سبق سے لے کر دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے سبق کی اچھی طرح سے بلند خوانی کری ہوئی ہے تو آپ یہ تمام جملے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے ان کو ترتیب دے کر لکھنا ہے اس جملے کو، اور خاتمہ بھی لگانا ہے۔ نمبر 3 ہے، ہندوستان الگ وطن کی تحریک کے مسلمان چلا رہے تھے۔ اب آپ نے اس کو بھی ترتیب دے کے لکھنا ہے اور آخر میں خاتمہ بھی لگانا ہے۔ نمبر 4، سبز رنگ
کی چادریں تمام اوڑی خواتین نے تھیں ہوئیں۔ بچوں یہ بھی سبق کا جملہ ہے، آپ نے اس کو بھی ترتیب دے کر لکھنا ہے اور خاتمہ بھی لگانا ہے۔ نمبر 5، زوردار خواتین نعرے رہے تھے کہ دے سنائی۔ بچوں اس کو بھی ترتیب دے کے لکھیں اور آخر میں خاتمہ بھی لگائیں۔ بچوں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا آپ نے بالکل اسی طرح سے کام کرنا ہے، ترتیب دے کر لکھنا ہے اور آخر میں خاتمہ بھی لگانا ہے، تو آپ کی یہ والی مشق مکمل ہو جائے گی۔ تو اب آپ آ جائیں میرے ساتھ مشق نمبر 2 پر۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیں۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان سب کے معنی لکھنے اور ان کے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جملے بنانے میں پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نمبر 1 پر پرچم۔ پرچم کا کیا لکھا ہے میں نے، جھنڈا۔ پرچم کے معنی ہوتے ہیں جھنڈا، جھنڈا بھی کہتے ہیں اور پرچم بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر میں نے لکھا ہے جدوجہد۔ جدوجہد بچوں جدوجہد کے معنی میں نے کیا لکھے ہیں، کوشش۔ تو کیا لکھا ہے میں نے، کوشش۔ جدوجہد کے معنی ہیں کوشش، آپ چاہیں تو کرنا بھی لکھ سکتے ہیں، کوشش کرنا۔ نمبر 3 ہے ہلال۔ ہلال کے معنی ہوتے ہیں بچوں چاند۔ کیا معنی ہوتے ہیں، چاند۔ تو بچوں یہ میں نے ہلال کے معنی لکھے ہیں چاند۔ نمبر 4 لگن۔ بچوں لگن کے معنی ہوتے ہیں چاہت۔ چاہت، اور اس کے معنی ایک اور ہوتے ہیں لگاؤ۔ لگاؤ بھی کہہ سکتے ہیں اور چاہت بھی کہہ سکتے ہیں، تو لگن کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لیں یا دونوں ہی لکھ سکتے ہیں۔ خواتین، خواتین کے معنی ہوتے ہیں بچوں عورتیں۔ عورتیں، تو بچوں یہ میں نے آپ کو الفاظ کے معنی بتائے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے جملے بنانے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود سے بنائیں گے، جیسے کہ پرچم کا جملہ، میرے پرچم پر خوب صورت سا چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ تو بچوں یہ میں نے پرچم کا جملہ بنایا ہے کہ میرے پرچم پر خوبصورت سا چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں اسی طرح سے آپ نے جدوجہد کا بنانا ہے، ہلال کا بنانا ہے، لگن کا بنانا ہے اور خواتین کا بنانا ہے۔ اس حساب سے بچوں آپ کی یہ والی مشق بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کی یہ دونوں مشق مکمل ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ بالکل ویسے ہی بک میں کام کریے گا، یہ کام آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے، کاپی میں نہیں کرنا۔ اب آپ آ جائیں بچوں صفحہ نمبر 32 پر یعنی 32 پر۔ بچوں آپ نے صفحہ نمبر 32 پر کیا کرنا ہے، صفحہ نمبر 32 پر آپ نے نثر نگاری لکھنی ہے۔ بچوں سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ نثر نگاری کسے کہتے ہیں۔ بچوں وہ تحریر مطلب لکھنا، وہ تحریر جو عام گفتگو کے طور پر لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں، یعنی عام لفظوں میں اپنی بات کا اظہار کیا جائے، عام سے انداز میں اپنی بات کو لکھا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، اسے ہم نثر نگاری کہتے ہیں۔
کہ آپ عام سے انداز میں اپنی بات کا اظہار کریں، عام جملوں میں، کوئی بہت زیادہ مشکل جملوں میں نہیں بلکہ عام جملوں میں، جیسے کہ ہم نارملی بات کرتے ہیں بالکل ویسے ہی عام جملوں میں اپنی بات کا اظہار کرنا، یعنی کہ اپنی بات بتانا نثر نگاری کہلاتا ہے۔ آپ نے نثر نگاری کس پر لکھنی ہے؟ آپ نے نثر نگاری محلے پر لکھنی ہے، محلہ۔ آپ کا ٹاپک ہے محلہ۔ بچوں اس کے شروع میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے ہر شہر میں بہت سے محلے ہوتے ہیں، جیسے گلبرگ یا محافظ ٹاؤن۔ ہر محلے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، مثلاً بازار، مسجد، دواخانہ، مدرسہ، بینک، موچی، باغ اور کھیل کا میدان وغیرہ۔ بچوں آپ کو پتہ ہے محلے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مسجد ہوتی ہے، دواخانہ ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے، بینک بھی ہوتا ہے، اسکول بھی ہوتا ہے، ہاسپٹل بھی ہوتا ہے، باغ بھی ہوتے ہیں، اور کھیلنے کے لیے پارک وغیرہ، میدان، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر محلے میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر محلے کا کوئی نہ کوئی نام بھی ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے بچوں آپ کے محلے کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ اپنے محلے کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھیں۔ یہ بھی لکھیے کہ یہ آپ کو پسند ہے یا ناپسند اور اس کی وجہ کیا ہے، مثلاً صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے پسند ہے یا کھیل کا میدان نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند۔ تو بچوں آپ نے اپنے محلے کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اور اگر نہیں پسند ہے تو کیوں نہیں پسند، اس کی وجہ لکھیں کہ وہاں پہ ایسی کیا چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں پسند، کیا وہاں پہ صفائی نہیں ہے یا وہاں پہ کھیلنے کا میدان نہیں ہے۔ اور اگر بچوں آپ کو اپنا محلہ پسند ہے تو یہ بھی لکھیں کہ آپ کو اپنا محلہ کیوں پسند ہے، اس کا بھی آپ ریزن لکھیں گے، وجہ لکھیں گے کہ آپ کو اپنا محلہ کیوں پسند ہے۔ تو بچوں آپ نے عام الفاظوں میں نثر نگاری کرنی ہے محلے پر۔ سب سے پہلے آپ محلے کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور پھر اس کے بعد اپنے محلے کا نام لکھیے گا، اور پھر اس کے بعد لکھنا شروع کریے گا کہ آپ کے محلے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا یہ آپ کو پسند ہے یا نہیں۔ تو بچوں آج کا لیکچر ہمارا بس یہ 2 پیجز کا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنا ورک بک کا کام مکمل کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس حساب سے آپ کا یہ سبق کے یہ عملی کتاب کے پیجز مکمل ہو گئے۔ جو میں نے پڑھایا تھا جھنڈا لہراتا دیکھ کر سبق، اس کے پیجز یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ مس ماہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔